بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او یوسبیا یا ہو جائے پانی اس باغ کا غورن، غورن کے دو معنی، ایک یہ ہے کہ پانی نیچے چلا جائے، پانی نیچے چلا جائے، فلن تستطیع پس ہرگز نہیں طاقت رکھے گا واسطے اس پانی کے طلب کرنے کی، اور دوسرا معنی غورن خشک ہو جائے۔ فرمایا جس باغ پہ تیری آکڑ ہے اگر نیچے پانی خشک ہو جائے تو باغ برباد، ہر چیز ختم، اوپر سے عذاب آئے یا نیچے سے عذاب آئے، تو یہ ساری عارضی رونقیں، بس یہ اس نے اس کو سمجھایا۔ تو اس پورے واقعہ میں ذہن سازی کی جا رہی ہے دجال کے پیروکاروں کی کہ تم جس دنیا کی ظاہری رونقوں پہ دھوکہ کھائے ہوئے ہو، یہ کبھی ختم بھی ہو سکتی ہیں اور اچانک بھی ختم ہو سکتی ہیں، اس لیے یہ ناپائیدار دنیا ہے اور بے وفا دنیا ہے، اس پہ دھوکہ مت کھانا۔ بس اس نے سمجھایا تو اب آیا بَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، بَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، گھیرا کیا گیا اس کے سارے پھل کا، گھیر لیا گیا اپنے پھل سمیت۔ پس صبح کی یا ہو گیا یقلب کفیہ، ملتا تھا تلیاں اپنی، علامہ انفقا، اوپر اس کے جو اس نے اس میں خرچ کیا تھا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اصل خرچہ اور ایک اس کا نفع ہوتا ہے۔ اصل خرچہ کو کیا کہتے ہیں؟ موڑی۔ زمیندار کھیت کے اندر جو بیج، کھاد، پانی، دوائیاں یہ چیزیں ڈالتا ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ اصل موڑی، اصل خرچہ۔ اور ایک ہوتا ہے اس باغ کا منافع۔ اللہ فرماتے ہیں میرا عذاب آیا فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، پس ہو گیا وہ تلیاں مر رہا تھا۔ یہ محاورہ ہے، تلیاں افسوس سے اور شرمندگی اور افسوس سے کہ وہ اپنے ہاتھوں پر ہاتھ رگڑ رہا تھا۔ کس چیز پر؟ علامہ انفق فیہ، منافع تو رہ گئے، اپنے خرچے کو رو رہا تھا۔ علامہ انفق فیہ، جو اس نے خرچ کیا تھا اس کو بھی رو رہا تھا۔ بہیا خابیۃ، اور یہ باغ گرا ہوا تھا، گرنے والا تھا اپنی چھتوں پر۔ باغ کی چھت کیا ہے؟ میں نے ابھی بتایا کہ وہ انگور کے جو چھپر بناتے ہیں، انگور والے چھپر، تو وہ بیلیں گری اوپر، وہ چھپریاں بھی گر گئیں۔ علی عروشہا، اب مشرک کو سمجھ آئی، اب پردہ کھل گیا۔ اسی طرح پوری دنیا کا حال ہے، ساری کائنات میں یہی نظام چل رہا ہے کہ آدمی ظاہر سے دھوکہ کھا جاتا ہے اور حقائق کو نہیں سمجھتا، پھر جب سر میں ضرب لگتی ہے پھر ہوش آتا ہے۔ لیکن اب پچھتائے کیا ہوتا جب چڑیاں چگ گئی کھیت، ہاں جب چڑیاں چگ گئی کھیت تو اس وقت اب رونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں مشرک کو اب سمجھ آئیے، سر دی سٹ لگی ہے، سمجھ آئیے، ہے سائیاں دا کرم، فلانے دا کرم، سارے سائیں شائیں گئے۔ فرمایا کہتا تھا یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے 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 ہائے، یا لیتنی، ہائے حسین، ہائے، ماتم بھی کر رہا تھا، سینہ بھی گوبھی بھی کر رہا تھا، ہائے 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 کیا ہو گیا؟ یقول یا لیتنی لم اشرک بربی، ہائے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا۔ اب اسے سمجھ آئی، لیکن اب حالت اضطراری بن گئی۔ لم اشرک بربی احد،
احدا. معلوم ہوتا ہے کون تھا مشرک تھا؟ کون تھا مشرک تھا؟ بربی احدا ولم تکن لہ فئۃ. کدھر گئے بابے؟ فلانے بابے دا کرم تے فلانے صوفی دا کرم تے فلانے دا کرم، سب کرم والے بھی ختم ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ تَكُن لَهُ فِئَةٌ، نہیں تھی اس کے لیے کوئی پارٹی يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، جو مدد کرتی اس کی اللہ کے سوا. اب مولانا حسین علی والا جملہ سمجھ آئے؟ دخل جنتہ وہو ظالم. یہ وہی پکار رہا تھا بے ایمان، بابوں کو پکار رہا تھا. اب جب عذاب آیا، ہر چیز ختم ہو گئی، اب کہتا ہے یا لیتنی لم اشرک بربی احدا. مسئلہ ذرا لیٹ سمجھ آئے. اور آگے اللہ فرماتی ہیں وَلَمْ تَكُن لَهُ فِئَةٌ، نہیں تھی واسطے اس کے کوئی پارٹی، کوئی جماعت، يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اس کی مدد کرتی اللہ کے سوا. وہ جن کو گمان کر رہا تھا کوئی بابا شابا بھی نہیں ٹکرا. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہیں تھا بدلہ لینے والا. نوکر چاکر بھی کام نہیں آئے، فوجیں بھی کام نہیں آئی. اب ذرا دیکھو قرآن نتیجہ نکال رہا ہے، قرآنی نتیجہ بھی سنو. فرمایا ثابت کیا ہوا، پیچھے پورا واقعہ ذہن میں لے آؤ. باغ تھا، مال تھا، اکڑ تھی، کرو فر تھا، اور مال پہ غرور تھا، اور بزرگوں کی پکار تھی، اور اپنے حضرات پہ بھروسہ تھا. قیامت کو بھی کہتا تھا میں معزز ہوں. اللہ کا عذاب آیا، سب کچھ ختم ہو گیا. اب کیا ہو رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ثابت کیا چیز ہوئی؟ ثابت یہ ہوئی ہنالک الولایۃ للہ الحق. یہ بات ثابت ہوئی کہ اختیارات سارے کے سارے للہ، کس کے ساتھ خاص ہیں؟ اللہ کے ساتھ جو حق ہے. ایک یہ پورے واقعہ کے ساتھ لگے گا. آپ کے پاس لکھا ہے ولایت اور ولایت، اس میں بعض نے فرق نہیں کیا، ایک ہی معنی ہے. اور بعض نے کہا کہ ولایت کا معنی تصرف ہے اور ولایت کا معنی نصرت ہے. تو قراتیں بھی دونوں ہیں. معنی کیا ہوگا؟ الولایت، اگر ولایت کا معنی نصرت ہو تو اس کا تعلق لم تکن لہ فئۃ ینصرونہ کے ساتھ ہے. اس کی کسی نے مدد نہیں کی. کیوں کہ ساری مدد خاص ہے کس کے ساتھ؟ کیونکہ مدد کرنے والا کون ہے؟ بابوں نے مدد نہیں کی کہ مدد کرنا کس کے ساتھ خاص ہے. سمجھ گئے میری بات؟ تو یہ ولایت نصرت والا معنی تو کس جملے کے ساتھ لگے گا؟ وَلَمْ تَكُن لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ، اس کے ساتھ لگے گا. اب ملا کے معنی کرو. نہیں تھے اس کے لیے کوئی جماعت جو مدد کرتی بابے شابے. کیوں کہ النصر للہ، اس لیے کہ مدد کرنا اللہ کے ساتھ خاص ہے. بابے مدد شدد نہیں کر سکتے. یہ نتیجہ ہے. سمجھ گئے میری بات؟ اور دوسرا معنی کیا کرو گے ولایا؟ کہ تصرف اور اختیار کس کا ہے؟ صرف اللہ کا، لام اختصاص کا ہے. الولایت للہ الحق، ولایت ساری اللہ ہی کے لیے ہے جو سچا مددگار ہے، جو سچا مختار کل ہے، جو سچا بادشاہ ہے. ہوا خیر ثوابا،
اور وہ اللہ پاک بہت بہتر ہے ادرو ثواب کے، وخیر عقبا، اور بہتر ہے ادرو انجام کے، یعنی آخرت میں ثواب بھی وہی دے گا اور عقاب بھی وہی دے، یعنی بدلہ بھی وہی دے گا۔ ختم۔ نتیجہ کیا نکلا کہ دجال کے پیروکار ظاہر پہ دھوکہ کھا گئے اور اللہ کا پرستار حقیقت توحید پہ قائم رہ گیا۔ تم بھی دجال کی تعذیب پہ مت جاؤ، یہ اسی غنی کا باغ ہے، اسی چبل کا باغ ہے، یہ سارا جہان یہ دجال کی تہذیب، اور یہ سارے رنگ برنگے اور چٹیاں گوریاں، ہاں موبائلوں والے فوٹو اور یہ فرینڈ شرینڈ، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سب دجال کا جال لگا ہوا ہے، اور یہ دنیا اور دنیا کی ساری رونقیں زینتیں یہ ظاہر پرستی ہے، مادہ پرستی ہے۔ اس لیے دجال بھی جب آئے گا اس کے بعد خوارق بھی ہوں گے، حدیث میں آتا ہے کہ ساتھ اس کے مصنوعی بارش بھی ہوگی اور آگ بھی ہوگی، باغ، یہ سارا کیا ہے؟ ظاہر ہے۔ آج سمجھ لو کہ اکثر دنیا دجال کے گروپ میں چلی گئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بڑا دجال آئے گا، بڑا دجال تو آئے گا، لیکن اس سے پہلے ایک دجالی نظام، دجالی حکومت، دجالی ذہن تو وہ پورا تیار ہو چکا ہے، جو اس دور میں بھی دین کو چھوڑ کے دوسرے کیمپ میں چلا گیا تو وہ سمجھو اس نے دجال کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ ہاں، ثابت یہی ہوا کہ دنیا عارضی۔ اچھا، اس کو پھر آپ اپنے ایریوں میں تلاش کرو کہ یہ کیسے اس طرح ہوتا ہے، یک دم اللہ کی پکڑ اور سب کچھ زمین بوس ہو جاتے ہیں، سب کچھ ختم۔ کتنے بڑے بڑے منصوبے ہوتے ہیں، ہاں بھائی، لمحہ میں بادشاہ اور اگلے لمحہ میں گدا، اگلے لمحہ میں کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در دے، میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در دے، میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ یہ سب اللہ کا اختیار چلتا ہے، کچھ بھی دھوکے میں مت آنا۔ لیکن یہ جو دنیا کا دھوکہ ہے یہ ایسا دھوکہ ہے کہ یہ مرنے تک نہ مولوی نکلا ہے نہ پیر نکلا ہے۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق هو خیر ثوابا وخیر عقبا واضرب لهم مثل الحیات الدنیا۔ منکرین کی اصلاح کا طریقے اول، دنیا کی محبت سے نکلو، یعنی یہ دنیا جس پر تم مغرور ہو رہے ہو کیا چیز ہے؟ حقیر اور قلیل ہے۔ کیا اس کی لذتیں؟ سب حقارت اور ذلت سے پر ہے۔ دنیا کی سارا مطالعہ کر لو، ہے کیا؟ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، کھانے کی لذت، جماع کی لذت اور پینے کی لذت، یہ کھانا پینا اور جماع کی لذتیں، یہ ایک تو ہیں حقیر اور دوسرا اتنی عارضی اور اتنی زوال پذیر۔ لقمے کی مثال میں نے دی تھی، خوبصورت سے خوبصورت اور لذیذ سے لذیذ چیز کا لقمہ، وہ باہر پڑا ہو کوئی مزہ نہیں، اندر چلا جائے کوئی مزہ نہیں۔ مزہ کہاں ہے؟ اور ادھر تم آدھا منٹ کے
سے زیادہ رکھ نہیں سکتے، نہیں تو ایک بوٹی جہاں رکھ کے مزے اٹھاتے رہتے ہیں نا، سوائے نسوار کے کوئی چیز منہ میں نہیں رکھ سکتا لمبا عرصہ، جتنا اچھا کھانا ہو، جتنی اچھی لذت ہو، رکھ سکتے ہو منہ میں؟ تو یہی دنیا ہے نا، کتنی عارضی ہے بھائی، ادھر پڑی ہے، تمہیں کیا باورچی خانے میں پڑا رہے، تمہیں کیا مزہ ہے، تمہیں تو تکلیف ہے، باہر نکلیں گے تو مشقت میں پڑیں گے، لیکن تمہیں مزہ آئے گا ادھر اللہ نے قانون یہ بنایا ہے کہ آدھا منٹ بھی نہیں رکھ سکتا، آدھے منٹ کے بعد یہ مزہ بھی ختم۔ تو یہی دنیا ہے۔ اسی طرح جو شادی کا مزہ ہے وہ کسی شادی شدہ سے پوچھو، باہر کے یہ شادی شدہ سے پوچھو کہ وہ کیا ہے، اس سے وہ بھی یہی ہے، اور اس سے اوپر جتنا منہ میں لقمہ رہتا ہے اس سے اوپر وہاں بھی کوئی چیز نہیں۔ اس کے بعد یا لقمہ نیچے چلا گیا تو نیچے پھر مصیبت شروع ہو گئی، اور وہاں پر بھی مسئلہ اسی طرح ہوتا ہے بالکل، اور پھر ہے کیا چیز، واہ سوچتے جاؤ تو واقعی حقیر ہے بھائی۔ لیکن شو کتنا بنا ہوا ہے، شو اتنا ہے کہ اللہ کا مقابل بن گئی دنیا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے بڑی حقیر اور ذلیل چیز ہے نہیں کوئی۔ اتنا ہی آدمی سوچے نا کہ عارضی ہے، عارضی ہے۔ کوئی سمجھدار آدمی، اس کو ایک آدمی کہتا ہے میں تجھے ایک بلڈنگ دیتا ہوں اور بہت خوبصورت بلڈنگ ہے، سب کچھ سہولتیں اس میں، لیکن یہ ایک ہفتے کے لیے، اور دوسرا تجھے ایک میں مکان دیتا ہوں بالکل خستہ سا اور بالکل برباد شدہ، اور یہ تیری زندگی بھر کے لیے۔ تو عقل مند آدمی کس کو لے گا؟ ہفتے والی بلڈنگ کو، ہفتے والی رونق کو نہیں۔ کس کو پسند کرے گا؟ وہ چاہے شکستہ ہے، جیسا ہے تو ہمیشہ نہ بھائی، ہمیشہ کا ہے۔ اور اسی طرح کوئی بڑی سے بڑے سمجھدار آدمی ہو، اس کو کہے میں تجھے کھانا دیتا ہوں، زبردست کھلاؤں گا اور جو چیز آپ چاہیں گے کھلاؤں گا، لیکن اس کے بعد 15 دن روٹی نہیں ملے گی، بالکل بھوکا رہے، ایک ٹائم جو مرضی کھا لے اور 15 دن بھوکا رکھوں گا۔ یا یہ ہے کہ پھر دال شال کھانی ہوگی، کس چیز کو پسند کرو گے؟ یا ایک دن حلوہ کھا لو گے، مٹھائی کھا لو گے، اور پھر کیا کہو گے بھائی 15 دن بھوکے رہیں گے؟ کوئی عقل مند تیار ہے اس کے لیے؟ لیکن یہی دنیا ہے، یہ اس میں تو تیار ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، چاہے جو بھی مل جائے عارضی ہے۔ تو جب عارضی مکان لینے پہ راضی نہیں، عارضی روٹی لینے پہ راضی نہیں، تو کتنا بڑا احمق آدمی ہے کہ وہ عارضی دنیا پہ جہاں ہفتہ ڈیڑھ بھی نہیں، جہاں یہ حضرت ابن القیم نے لکھا کہ 2 غد 2 ہیں، ایک دنیا کا غد ہے کل اور ایک آخرت کا کل ہے۔ فرمایا جو دنیا کا کل ہے نا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اور جو آخرت کا کل ہے وہ لازماً آنے والا ہے، کل آخرت والا۔ تو فرمایا ذرا سوچ لے کتنا پاگل انسان ہے کہ جس کل کا پتہ ہی نہیں، ساری محنت اس کل کے لیے ہو رہی ہے، اور جو کل حتمی اور یقینی ہے اس کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں۔ کچھ سمجھ گئے میری بات؟ یہ مولویوں میں سب سے بڑی ضرورت ہے۔ مولویوں کے حالات دیکھو، خدا کی قسم لگتا ہے یہ قیامت کے قائل ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو قیامت کوئی نہیں ان کے ذہن میں۔ یہ سارا کچھ دنیا اور دنیا کی رونقیں، دنیا کے یہ ساری جتنے نظام اور ٹیپ ٹاپ، اسی کی محبت ہے۔ دیکھو بھائی، دنیا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک چلو سن لو مسئلہ یا فائدہ بھی سن لو، ایک مقصد ہے، ایک ضرورت ہے، کیا ہے؟
ایک مقصد ہے اور ایک ضرورت ہے. توجہ میری طرف رہے. مقصد اور ہوتا ہے، ضرورت اور ہوتی ہے. آپ یہاں پر آئے، آپ کا مقصد پڑھنا ہے اور روٹی ضرورت ہے، آرام کیا ہے؟ ضرورت ہے. آدمی مقصد کو قربان نہیں کرتا. قربانی کس کی دی جاتی ہے؟ ضرورت کی قربانی دی جاتی ہے. مقصد کو سمجھدار آدمی وہ قربان نہیں کرتا. ایک طالب علم ہے، اس نے امتحان دینا ہے، امتحان میں اس کا مقصد کامیابی ہے. اب جب امتحان کے دن قریب آتی ہیں وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، کم کھاتا پیتا ہے، سونا چھوڑ دیتا ہے، موبائل کو چھوڑ دیتا ہے. کیوں جی؟ میرا امتحان آ رہا ہے اور میرا مقصد کامیابی حاصل کرنا ہے. تو ضرورت کو قربان کیا جاتا ہے. کس پر؟ مقصد پر. دنیا ضرورت ہے، مقصد اللہ کی رضا کا حصول. اور ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تمہارا مقصد اللہ کی توحید اور اللہ کی عبادت ہے. باقی یہ کھانا پینا اور دنیا یہ ضرورت ہے. اس لیے دنیا کی مثال کیا ہے؟ ایک بات اور لیٹرین کی مثال ہے. لیٹرین کے بغیر بھی آدمی کا گزارا نہیں، لیکن لیٹرین میں وہاں بستر لے جاتا ہے ساتھ. لیٹرین میں اتنی دیر رہتا ہے جتنی اس کو ضرورت ہے. ضرورت پوری ہونے پر کوئی آ کے لیٹرین میں نہیں بیٹھتا. ہاں سبق سے چھپنا ہو تو الگ مسئلہ ہے، ورنہ کوئی عقل والا لیٹرین میں گزارا نہیں کرے گا. سمجھ گئے کہ نہیں؟ اسی طرح کشتی ہے. کشتی ہے، یہ سمجھو ذرا اچھی طرح. کشتی ہے، کشتی کے چلنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے. اگر پانی نہیں تو کشتی نہیں چلے گی. لیکن وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے. توحید کے ساتھ آج اس مسئلے پہ توجہ کی ضرورت ہے. آپ کی توحید کوئی نہیں سنے گا جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے. جب تک یہ محبت نہیں نکلتی اس وقت تک کوئی مسئلہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور سارا یہی دجال کی جال ہے. تو اس لیے یاد رکھ لو، اس کو سمجھو، اچھی طرح سمجھو کہ دنیا ایک ضرورت ہے لیکن مقصد نہیں ہے. اور جو چیز مقصد سے فارغ ہو جائے اس کو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا. آپ نے پنسل رکھی ہے، پنسل، آپ کی پنسل لکھتی نہیں ہے، جیب میں رکھو گے؟ توڑ کے باہر پھینکو گے. اور جب تک لکھ رہی ہے کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا. اور جب پنسل خراب ہو گئی اب خود گلی میں پھینک رہا ہے. اسی طرح کوئی چیز بھی ہے، اس کی قدر ہوتی ہے مقصد تک. جب مقصد ختم ہو جائے، گائے ہو اچھی 18-20 کلو دودھ دینے والی اور اس کی مالک خدمت کرے گا اور یہ اس کے آگے پیچھے خوشامد کر رہا ہے، وہی گائے اگر دودھ نہ دے تو فوراً کسائی کے پاس چلی جائے گی. حالانکہ اس گائے کی تو اس نے بڑی خدمت کی تھی کیونکہ مقصد سے ہٹ گئی. اسی طرح انسان کا مقصد توحید ہے. اگر انسان دنیا میں اپنے مقصد سے ہٹ گیا تو اس گائے سے بھی بدتر ہے جو کسائی کی چھری کے نیچے چلی گئی. اور اللہ کے ہاں انسان کی قیمت ہی نہیں رہتی. انسان کی قیمت ہی اس وقت تک ہے جب انسان مقصد اور ہدف پہ کھڑا ہے. جب مشن اور مقصد کو انسان چھوڑ گیا، اب اللہ کے ہاں جس طرح یہ تفہیم کے لیے میں نے بات کی، جس طرح تمہارے ہاں کباڑ والا مال اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور تمہارے ہاں یہ جو گائے ہے بغیر دودھ اس کو چھری کے نیچے دلوا دیتے ہو، اور سارے پشاور میں کباب تیار ہوتی ہیں اور اسلام آباد میں لوگ مزے سے کھاتے ہیں، اس گائے کی کوئی حیثیت نہیں. تو جب انسان مقصد توحید سے انحراف کرے گا تو یہ بھی جہنم میں جائے گا، اس کا ایندھن بنے گا. انسان کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہوگی. اس لیے فرمایا ثم رددناہ اسفلا. جب مقصد کو چھوڑ دیا، شرک کی طرف چلا گیا
اور دنیا پرستی میں چلا گیا، ضرورت کو مقصد بنا لیا اور مقصد کو ضرورت کی جگہ لے آیا، مذہب کو ضرورت بنا لیا۔ آج لوگوں نے یہی کیا ہے، دین کو ضرورت بنا لیا، دنیا کو مقصد بنا لیا، تو اپنے ہدف سے ہٹ گئے۔ اب اللہ تعالی یہی مضمون ذکر کر رہے ہیں کہ مقصد پہ رہو، مقصد سے نہ جاؤ۔ کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ اچھی طرح سمجھو، مقصد پر رہو، ضرورت کو مقصد نہ بناؤ۔ اس پورے رکوع کا خلاصہ بھی آ گیا، مقصد پہ قائم رہنا ہے اور مقصد سے نہیں ہٹنا۔ دیکھو، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بیان کر میرے پیغمبر ان کے سامنے حالت دنیا کی زندگی کی، کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ، جیسے پانی اتارا ہم نے اس کو آسمان سے، فَخُطَلَتَ بِهِ، پس گنجان ہو کے نکلا ساتھ اس کے سبزہ زمین کا، پس ہو گیا حشیمن، چورا چورا، حشیمن ٹکڑے ٹکڑے، کسی خشک چیز کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، حشیمن، اڑاتی ہیں اس حشیم کو ہوائیں، وکان اللہ، اور ہے اللہ پاک اوپر ہر چیز کے پوری قدرت رکھنے والا۔